کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کارٹون دیکھنے سے بچوں کو آٹزم ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ آٹزم کوئی کارٹون، ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دماغ میں مختلف فیکٹرز کی وجہ سے وہ مرثی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دماغ میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں، ایک دوسرے سے اپنے خیالات کے اظہار کرنے میں اور ان کے سوچنے کے انداز جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ زیادہ اسکرین ٹائم سے اسپیچ ڈیلے ہو سکتا ہے، مطلب بچے بولنے میں ان کو دیر آ سکتی ہے، ان کا جو کمیونیکیشن ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ مطلب جس طرح بچے بہت زیادہ اسکرینز پہ رہتے ہیں، جب وہ کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ غصے کا اظہار مار پیٹ سے ہو رہا ہوتا ہے، بچے جو ایک ریئل لائف میں جب آپ کھیلتے ہو، جب وہ آپ سے نہیں ڈیولپ ہو پاتے تو ہو سکتا ہے اس میں پرابلم ہو، یا آئی کانٹیکٹ میں جو ہے بچے کے جو آنکھ سے آنکھ جو ملا کے جو ایک نارمل بات ہوتا ہے اس میں مشکل ہو۔ لیکن یہ ساری علامات آٹزم کی ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ خود سے آٹزم نہیں ہوتا۔ جس طرح چھاتی کا درد جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی، مطلب دل کے اٹیک کی ایک علامت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص جس کو چھاتی کا درد ہو رہا ہو اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو چھاتی کا درد جو ہے ایک علامت ہوتی ہے۔ چھاتی کا درد نمونیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، پٹھوں کے مسئلے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے بھی، گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ہر چھاتی کا درد ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، اسی طرح ہر وہ بچہ جس کو بولنے میں دیر آ رہی ہے، یہ جو بچہ آپ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر پا رہا، یہ جو بچہ تھوڑا سا الگ تھلگ لگ رہا ہوتا ہے، یا بچہ جو تھوڑا سا مشکل اس کو لگ رہی ہوتی ہے، وہ ہر بچہ وہ آٹزم نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہر وہ بچہ کہ جس کو بولنے میں دقت ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، وہ آٹزم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ بچہ جس کو آٹزم ہوتا ہے وہ والدین کے قصور کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اس میں مطلب کسی کو بلیم کرنا، والدہ کو بلیم کرنا، والد کو بلیم کرنا، فیملی کو بلیم کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح مطلب بلڈ پریشر ہے کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خاندان میں کسی کو بلڈ پریشر کی نہیں اور ایک کو ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی فیملیز ہوتی ہیں جہاں کافی لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو یہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم اپنے لوگوں کا، ان والدین کا سہارا بنیں بجائے اس کے کہ ان کو اور پریشان کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کا اسکرین ٹائم کو لمٹ کیا جائے، مطلب 1 گھنٹے سے کم، اور زیادہ سے زیادہ بچے کا جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کہ بچہ جو ہے اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا، والدین کے ساتھ ٹائم گزارنا، اپنے کزن کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھو سب کے ساتھ ٹائم گزارنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جو آپ کا جو کنیکشن بنتا ہے وہ ویڈیو گیمز اور باقی چیزوں سے نہیں بن پاتا۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جب بچے بہت زیادہ ہر وقت اسکرین دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں، تو پھر ان میں ڈپریشن، انگزائٹی، نیند پوری نہ ہونا، چڑچڑاپن ہونا، نظر کا جو ہے ان کا وہ متاثر ہونا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک اعتدال ہونا چاہیے بچوں کے اسکرین ٹائم میں، اور زیادہ سے زیادہ ان کو جو ریئل لائف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مشغول کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ بچے میں اسپیچ ڈیلے ہے، یا بچہ جو ہے وہ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اپنے جذبات کا اظہار کر پا رہا، یہ بہت چڑچڑا غصہ پن کر رہا ہے، تو ضرور جو ہے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں بچوں کے دماغ اور نفسیات کو، ان کو ضرور دکھائیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ڈرنے کی بجائے اس کے بارے میں نالج حاصل کریں۔ کہ بہت زیادہ مس انفارمیشن کافی زیادہ لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں آٹزم کے بارے میں، تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے مطلب ہم ان والدین تک یہ میسج پہنچا سکیں کہ دیکھیں یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اس میں کوئی ماں کی یا باپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ان والدین کا سہارا بنیں، ہم ان کے اس مشکل وقت میں ان کو حوصلہ دیں، ہمت دیں، کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے کہ آٹزم کے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، یا امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ ویڈیو ان والدین کے ساتھ شیئر کریں، ان فیملیز کے ساتھ شیئر کریں کہ جہاں پر جو ہے بچے جو ہیں یہ فیملیز کو آٹزم سے گزر رہے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس انفارمیشن کے ذریعے کوئی ایک فیملی، ہم آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔